وسلم موت العالم موت العالم صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، آئیے ایک بار حصول برکت کے لیے اپنے اور سارے جہاں کے مرکزی عقیدت جناب احمد مجتبی محمد المصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ پر نور میں دل کی گہرائیوں سے درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرنے پر یہ آواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و معوانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و بارک وسلم۔ عزیزان محترم، آج ہم اور آپ ایک ایسی عبقری شخصیت کے اسے چہلم میں حاضر ہیں جس کے جانے کے بعد صرف ایک گھر والے غم و اندوہ میں نہیں ڈوبے ہیں، بلکہ ایک عالم، ایک جہاں، ایک علاقہ اور ایک اسٹیٹ جس کے جانے کے غم میں ابھی تک ڈوبا ہوا ہے۔ وہ شخصیت جسے ہم مفتی اعظم بنگال اور قاضی بنگال کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، آج یہ جم غفیر اور علماء کرام کی آمد یہ بتا رہی ہے کہ وہ ذات کوئی معمولی ذات نہیں تھی، وہ شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ شخصیتیں اپنے خدمات کی بنیاد پہ زندہ رہتی ہیں اور پہچانی جاتی ہیں۔ یوں تو علماء کرام کا ایک عظیم قافلہ ہے اس اسٹیٹ میں، مگر جو ذات مفتی اعظم بنگال کی تھی اور جو خصوصیات اور جو خدمات ان کے، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ میری نگاہ میں پورے اس اسٹیٹ میں آج کے دور میں اتنا مخلص اور اتنا مدبر، اتنا ذی علم اور مسلک اعلیٰ حضرت کا اتنا مضبوط پاسبان نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2018 میں سرزمین پاسکوڑا میں حضور قائد ملت شہزادہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ ارجد رضا مدد اللہ النورانی اور شہزادہ حضور صدر الشریعہ محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری دامت برکاتہم القدسیہ، یعنی کہ قاضی القضات فی الہند اور نائب قاضی القضات فی الہند دونوں نے مشترکہ طور پر قاضی بنگال کے نام کا جو انتخاب کیا تھا وہ مفتی غلام صمدانی مدد اللہ النورانی۔ میرے علم کے مطابق 2022 غالباً 2022 یہ حضرت مولانا عبدالغفور صاحب بھی گواہ، کورونا ہونے سے 2020 کورونا سے پہلے بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ آخر مجھ سے خود، کہ علماء تو اور بھی تھے، مفتیان کرام بنگال میں اور بھی تھے، میں نے کہا کہ میں نے کوئی سفارش نہیں کی بلکہ اپنے مرکزی دو عظیم شخصیتوں کے سامنے میں نے صرف نام پیش کر دیا مفتی غلام صمدانی صاحب قبلہ کا، دونوں نے باتفاق رائے منظوری دے دی اور حضور محدث کبیر نے قاضی بنگال کا اعلان کر دیا۔ اگر ان جیسی کوئی شخصیت ہے تو سامنے لا کے دکھاؤ جس نے ہر فن میں کتابیں لکھ کر کے امت مسلمہ کی رہنمائی کی۔ آج زبان بنگلہ میں اگر
قادیانیت کا کوئی جواب دیا ہے تو مفتی غلام صمدانی نے دیا ہے، رافضیت کا کسی نے جواب دیا ہے تو مفتی غلام صمدانی نے دیا ہے، خیر مقلدیت کا کسی نے جواب دیا ہے تو مفتی غلام صمدانی نے دیا ہے، بنگلہ مسلمانوں کو مسلک اعلی حضرت میں کسی نے چلانے کے راستے نکالے ہیں تو مفتی غلام صمدانی ہے۔ آج بیشتر بنگالی مسلمانوں کا جو ایمان اور عقیدہ محفوظ ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کردار مفتی غلام صمدانی کا شخصیتیں بڑوں کی قبولیت سے پہچانی جاتی ہیں، شخصیتیں مستحکم ہوتی ہیں کہ اکابر کی نظر میں کوئی عالم کتنا بڑا معتبر ہے۔ میں نے دیکھا حضور محدث کبیر، حضور قائد ملت، حضور تاج شریعت جس قدر محبت اور شفقت فرمایا کرتے تھے مفتی غلام صمدانی پہ، ایسے ہی نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ دین اور مسلک کا اگر مخلص محافظ کہا جائے تو کم نہ ہوگا۔ اتنا بڑا عالم جس نے اپنے علم و تدبر سے پورے بنگال نہیں بلکہ آسام کے بھی کئی علاقوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کی۔ عزیزان گرامی، ابھی 24 فروری کو حضور محدث کبیر کی آمد تھی ضیاء الاسلام ہوڑا میں، اس کے بعد مولانا روشن ضمیر قادری نے اپنے یہاں بلایا۔ میں نے صرف ان کی بارگاہ میں یہ کہا کہ حضرت مفتی غلام صمدانی صاحب کی طبیعت بہت علیل ہے اور ہمیشہ دعا کراتا رہا، وہ بستر پہ ہے اور وہ آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں ملاقات کے لیے۔ آپ دیکھیے حضور محدث کبیر جو خود اپنی عمر کی 94 سال میں ہیں، بیماریوں کمزوریوں کے شکار ہیں، اپنے سے اٹھ بیٹھ نہیں پاتے ہیں، مگر دین و مسلک کی خدمت کے لیے آج بھی دورے کرتے ہیں۔ حضور محدث کبیر نے کہا کہ انہیں وہ بستر مرض پہ ہیں اور وہ مجھ سے ملنے آئیں گے، ایسا ہے میں خود چلوں گا۔ ان کے شہزادے مجھ سے رابطہ کرتے رہے کہ ابا تڑپ رہے ہیں ملاقات کے لیے، اور کئی بار مفتی غلام صمدانی صاحب قبلہ نے کہا میں اپنے بچوں سے رو رو کے کہتا ہوں کہ مجھے محدث کبیر سے ملا دو، لیکن میرے بچے نہیں ملاتے ہیں، مولانا مفتی صاحب آپ مجھے لے چلو۔ میں نے جب حضور محدث کبیر سے فرمایا کہ حضرت یہاں سے ابھی 40 کلومیٹر ہے، پھر آج رات آپ کا جگتل میں پروگرام ہے، وہاں سے 100 کلومیٹر پڑے گا، کہا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مجھے لے۔ یقین جانے ابھی زیادہ دن نہیں گزرا، تقریباً 2 مہینے حضور محدث کبیر اپنی نقاہت کمزوری کے باوجود بھی اسی خانپور میں حضرت کے دولت قدے پہ خود حاضر ہوئے، اور جب حاضر ہوئے تو مفتی غلام صمدانی مدد اللہ النورانی علیہ الرحمت و رضوان، جن کے بارے میں نے علماء سے سنا تھا کہ وہ بستر مرض پہ ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، لیکن میں نے روڈ پہ استقبال پہ تڑپتے اور مچلتے دیکھا۔ جب میں دیکھا تو میں حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ مفتی صاحب قبلہ تو ابھی مجھے جو رپورٹ ملی کہ بستر پہ ہے، آج یہ اچھل اچھل کر کے مفتی حضور محدث کبیر کا استقبال کر رہے ہیں۔ الحمدللہ پیدل حضرت گھر پہ لے گئے اور اس قدر عقیدت سے پیش آئے اور حضور محدث کبیر کی بارگاہ میں اپنی کاوشوں کو پیش کیا، کنز ایمان کو پیش کیا کہ حضرت حضور محدث کبیر نے بہت زیادہ دعاؤں سے نوازا اور دعاؤں کے ساتھ اجازت و خلافت سے بھی نواز دیا۔ عزیزان گرامی، تو پتہ چلتا ہے کہ جب حضور محدث کبیر جیسی شخصیت، حضور تاج شریعت جیسی شخصیت، حضور قائد ملت جیسی شخصیت، حضور مفتی غلام صمدانی کے علیہ رحمت و رضوان کے علمی خدمات
کہ کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں نوازتے تھے، تو یقیناً خصوصیت تھی مفتی غلام حمدانی کے اندر، ان کا علم مستحکم تھا، اخلاص تھا ان کے اندر، دین حنیف کی خدمات انہوں نے کیا ہے، اور ایسے خدمات کیا ہے کہ آج اگر ہمارے نگاہوں سے چلے گئے، مگر ان کی قلمی خدمات، ان کے علمی خدمات، ان کی تبلیغی خدمات صدیوں تک قوم مسلم میں یاد رکھے جائیں گے۔ اور انہوں نے اپنے شہزادگان کو بھی اس لائق بنایا کہ ان کا جو مشن تھا، ان کے صاحبزادے حضرت مولانا غلام احمد اور مولانا عمران رضا، یہ ان کے مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ ہم سب کی دعا ہے، اور میں خانوادے امجدیہ کی جانب سے اور جماعت رضا مصطفیٰ کے ذمہ دار ہونے کے ناطے میں انشاءاللہ تعالی قادم حیات حضرت مفتی غلام حمدانی صاحب کے مسلک اعلیٰ حضرت کے خدمات کے ہر مشن میں ان کے ساتھ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔